اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ صدی حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق بھی منافقین ہی ہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، فساد سے مراد کفر اور معصیت خداوندی ہے۔ حضرت ابو العالیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں زمین میں نافرمانی نہ کرو، ان کا فساد اللہ کی معصیت و نافرمانی تھی، کیونکہ جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی یا نافرمانی کا حکم دیا اس نے زمین میں فساد کیا، کیونکہ زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت گزاری میں ہے۔ ربیع بن انس اور قتادہ کا قول یہی ہے۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی پر کمر کس لیتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے ایسے نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں اور اصلاح کرنے والے ہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اہل نفاق اپنے رب کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد برپا کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالی منع فرماتا تھا اسے کرتے تھے، اپنے فرائض کو ضائع کرتے تھے، دین میں شک کرتے تھے۔ زمین میں فساد کی ایک صورت مومنین کا کفار سے رشتہ دوستی اور موالات قائم کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا وہ ایک دوسرے کی حمایتی ہیں، اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو برپا ہو جاؤ گے۔ فتنہ ملک میں اور پھیل جائے گا۔ فساد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں کے باہمی دوستانہ تعلقات ختم کر دیے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل؟ بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے دوزخ کے طبقوں سے، اور ہرگز پائے گا تو ان کا کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان منافقین سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں صحابہ کی طرح اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسول کرام، موت کے بعد جی اٹھنے اور جنت و دوزخ پر ایمان لاؤ، اور اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے رکنے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے؟ اس طرح جیسے ایمان لائے وہ بیوقوف، اور ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین لیتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب مقامات پر ان کو جواب دینے کی ذمہ داری لی اور فرمایا، تاکیداً حصر کے ساتھ فرمایا بیوقوف تو یہی ہے، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں ان سب باتوں کا علم نہیں، پتہ نہیں، یعنی اپنی جہالت اور گمراہی کو نہیں جان سکتے۔ یہ چیز ان کے کمال، اندھے پن اور ہدایت سے دوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور یہ لوگ جو جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ منافق مومنین سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ان کے سامنے ایمان ظاہر کر کے مومنین کو دھوکہ دینے کے لیے دوستی اور خیر خواہی ظاہر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور مال غنیمت میں شریک ہو جائیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام کے نزدیک شیاطین سے مراد کفر کے سردار ہیں، یعنی جب یہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو مشرک یا منافق تھے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، یعنی سرکش انسان اور جن، جو چپکے چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے، صرف اس لیے ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقین اور اہل شرک کے ساتھ استہزاء، مذاق، مکر کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کے بارے میں خبر دی ہے کہ جب وہ اپنے سرکش سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دین پر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وحی کی تکذیب کرتے ہیں، اور ہم جو کچھ ان کے لیے ظاہر کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ بھی ان سے استہزاء فرما رہا ہے۔ دنیا میں تو ان کے جان و مال کے محفوظ ہونے کا حکم دیا، جبکہ آخرت میں عین اس کے برعکس ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں اس کے بدلے ان کو کوئی اور نعمت عطا کر دی جاتی ہے، یہ فی الحقیقت ان سے انتقام ہوتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جب انہوں نے بھلا دیں وہ نصیحتیں جو انہیں کی گئی، کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ وہ خوشیاں منانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک، اب وہ نا امید ہو کر رہ گئے، تو کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہان والوں کا۔ ابن جریر فرماتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ ہم انہیں ڈھیل دینے اور اپنی سرکشی اور بغاوت پر ترک کر کے زیادہ کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ طغیان کا معنی ہے کسی چیز میں بڑھ جانا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے جب سیلاب حد سے گزر گیا تو تمہیں کشتیوں میں سوار کر دیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں کو ہدایت قبول کرنے سے نابینا کر دیا ہے اور ان پر پردہ ڈال دیا ہے، چنانچہ راہ ہدایت کو دیکھ نہیں سکتے اور اس کی طرف کوئی راہ نہیں پاتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔
صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، بس سے ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی۔ دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ سابقہ تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو وہ روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ نفاق و کفر کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ سمن بہرے ہیں، بھلائی کی بات سن نہیں پاتے، بکمن نفع اور آور بات نہیں کرتے، عمیون گمراہی اور بصیرت سے محرومی میں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لہٰذا اس ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے جسے انہوں نے گمراہی کے بدلے بیچ دیا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، یہ موت کے وقت کی طرف اشارہ ہے، منافق کی بدعمالیاں اس وقت اس پر تاریکی کی طرح چھا جاتی ہیں، اس کے پاس کوئی ایسا نیک عمل نہیں بچتا جس کے ساتھ اس کے قول لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو۔ صم بکم عمی صدی اپنی سند کے ساتھ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ گونگے اور اندھے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ ربی بن انس نے بھی یہی لکھا ہے۔ صدی فرماتے ہیں، وہ اسلام کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ قتادہ فرماتے ہیں، وہ نہ توبہ قبول کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا ان کی مثال مہ کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا اچھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لے اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی تو اس میں جل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی دوسری قسم کے لیے یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی حق کو ظاہر کرتے ہیں اور کبھی پھر شرک میں اور کبھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں، ان کے دل ہر وقت شک، کفر اور نفاق میں ہیں۔ کصیب الصیب المطر بارش، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، چند صحابہ کرام کا بھی یہی قول ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد بادل ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ بارش ہے جو اندھیرے کی حالت میں آسمان سے اترتی ہے، یہ شک، کفر اور نفاق ہے۔ اور رعد گرج ہے جو خوف سے دلوں کو ہلا دیتی ہے، یہ حال منافق کا ہے، وہ ہر وقت خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے۔ البرق، اس سے مراد وہ نور ایمان ہے جو بعض اوقات اس قسم کے منافقین کے دل میں چمک اٹھتا ہے، اسی لیے فرمایا، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یعنی کہ ان کی ہدایت انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ اس کی مشیت اور ارادہ کے تابع ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریب ہے کہ قرآن کریم کی محکم آیات آ کر ان کی قلعی کھول دیں۔ نور حق کی شدت کی وجہ سے بھی ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے، وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔
حضرت ابن عباس سے مروی ہے، جب کبھی اسلام کو عزت اور غلبہ ملے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جب اسلام پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹنے لگتے ہیں۔ روز قیامت بھی ان کا یہی حال ہوگا۔ جب لوگوں کو ان کے حسب ایمان نور عطا کیا جائے گا تو اس نور کے ساتھ کسی کے لیے چند فرسخ تک روشنی ہو جائے گی، کسی کے لیے زیادہ اور کسی کے لیے کم۔ کسی کا نور کبھی روشن ہوگا اور کبھی بجھ جائے گا، پلسرات پر کچھ دیر کے لیے چلیں گے اور پھر رک جائیں گے، بعض کا نور مکمل طور پر بجھ جائے گا۔ یہ خالص منافق ہوں گے۔ اور مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ذوفشانی کر رہا ہوگا، ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا اور ان کے دائیں جانب بھی۔ مومنوں، تمہیں آج باغوں کا بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ مومنین کو ان کے اعمال کے بقدر نور عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں 3 علامات پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی خصلت موجود ہے، حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے۔ جو شخص جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ جب انہوں نے حق کو پہچان لینے کے بعد اسے چھوڑ دیا تو اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں اور کانوں کو ختم کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انتقام لینا چاہے یا معاف کرنا چاہے قادر ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اپنے آپ کو ہر چیز پر قادر ہونے سے متصف فرمایا ہے، کیونکہ اس نے منافقین کو اپنی شوکت اور سطوت سے خبردار کیا اور انہیں آگاہ کیا کہ وہ انہیں محیط ہے اور ان کے کانوں اور آنکھوں کو ختم کر دینے پر قادر ہے۔